الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورۃ البقرہ 219 نمبر آیت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ان میں پڑھنے سے بہت سی گناہ کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہیں اب آیات جو ہیں وہ واضح طور پر بیان فرماتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، تم غور و فکر کرو۔ یہ سورۃ البقرہ، اس میں احکامات ہیں زیادہ تر، اور اس کا پہلا جو حصہ ہے تقریباً 1.25 سپارے کا، اس میں زیادہ تر خطاب کفار منافقین کو ہے، اور کہیں ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں سے سورت کے آخر تک، اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ اہل ایمان کو ہے، احکامات کا بیان ہے، اور کہیں کہیں کفار کا ذکر ہے۔ تو یہ پچھلے دروس میں آپ نے سنا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوالات کیے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 14 سوالات ہیں جن کا ذکر ہے جو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، صرف 14۔ 7 تو یہی سورۃ بقرہ میں آپ نے پہلے بھی سنا، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے متعلق، پھر یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، ویسألونک ماذا ينفقون، ویسألونک عن الیتامى، ویسألونک عن المحیض۔ یہ سوالات جو ہے یہاں مذکور ہیں، اور باقی جو ہے پورے قرآن میں 7 سوال اور ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کم سوالات کیے ہیں، دین پر اتنے حریص ہونے کے باوجود سوال اتنے کم کیے، کیونکہ سوال صحابہ زیادہ نہیں کرتے تھے، کہ زیادہ کرنے سے جیسے بنی اسرائیل نے بہت زیادہ سوال کیے، پھر احکامات آئے انہوں نے عمل نہ کیا، تو صحابہ کی طرف سے سوالات بڑے کم ہیں۔ تو یہاں بھی صحابہ اکرام نے شراب اور جوئے کے متعلق جو ہے وہ دریافت کیا تھا، اس کا شان نزول میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور جو بھی انسان دنیا میں آئے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو سب سے افضل ہیں اللہ کی مخلوق میں، اور پھر انبیاء میں اور ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہے امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی دنیا میں آئے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا مطلب کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا یہاں اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم نے یہاں رہنا ہے اور بس تمہارا یہاں کام سارا مکمل ہو جائے گا، تمہیں جو راحت ملے گی وہ یہیں ملے گی، جو تکلیف پہنچے گی وہ یہیں پہنچے گی۔ یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیج کر تھوڑا سا وقت دیا ہے، کتنا دیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ ہر انسان چاہے جتنی بھی زندگی گزار لے، آخر وہ تھوڑا وقت ہے۔ قیامت کے دن کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا، اس قیامت کے منظر کو دیکھے گا، تو وہ یہ خیال کرے گا دنیا کے اندر اس نے صرف ایک صبح یا صرف ایک شام گزاری ہے۔ صبح آتی ہے کتنی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یا شام کا وقت آتا ہے تو ڈھل جاتا ہے، ختم۔ قیامت کا جو اتنا طویل دن ہوگا،
اس کو دیکھ کر انسان اپنی اس ساری زندگی 50 60 70 80 سال یا پہلی جو عمریں تھیں 1000 1400 سال 2000 سال تک کی عمریں، وہ یہ سمجھیں گے کہ بس دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح ہم گزار کے آئے ہیں۔ تو انسان اس دنیا کے اندر بڑے تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سال جو ہے وہ ختم ہوا، 2023 ابھی شروع ہوا، اور پھر اس سال کا یہ پہلا سبق ہے، تو ہماری زندگی کا گویا کہ 1 سال اور کم ہو گیا، ہم جو ہے موت کی اور زیادہ قریب ہو گئے۔ تو انسان اپنی عمر کے اعتبار سے جب آگے بڑھتا ہے اور وہ جو زندگی اس نے گزاری ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس کو اپنی ہر آنے والے دن میں یا ہر آنے والے سال میں اسے اپنے اعمال میں زیادہ قوت پیدا کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو کیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ جو آخری رمضان تھا، جبریل امین ہر سال آتے تھے اور ایک دور ہوتا تھا ہر رمضان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، جبریل سنتے، جبریل پڑھتے، آپ سنتے، ایک دور۔ لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا تو 2 مرتبہ جو ہے وہ دور ہوا۔ کیا تھا کہ اعمال میں انسان قوت پیدا کرے۔ تو یہ جو زندگی کے سال گزرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں گزرتے کہ ہم خوشیاں منائیں، یہ اس لیے گزرتے ہیں کہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں متفکر ہوں، اس میں سوچ بچار کریں کہ پچھلے سال جو گزر گیا ہم نے اس کے اندر کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا کوتاہیاں کی، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں کی، اور اگر کی ہیں تو توبہ کرے۔ ویسے تو سال کا پتہ کیا ہے کہ یہ تو انسان کو لمحات کا نہیں پتہ، تو انسان جو دن بھی گزارے، اللہ نے موقع دیا شام تک انسان زندہ رہا، تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کر کر سوئے، یاد کرے کہ آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کی، اور پھر اگلے دن اس نیت کے ساتھ سوئے کہ صبح نماز فجر اللہ موقع دیں، تہجد راتیں لمبی ہیں، تہجد کی نیت سے، یا یہ ہے کہ تہجد سونے سے پہلے ہی نفل پڑھ لے، لیکن صبح نماز با جماعت کی نیت سے انسان سوئے، اور یہ نیت کرے کہ صبح نماز جو ہے وہ با جماعت ہوگی، اور پورے دن میں کوئی نماز میری جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ۔ تو انسان اپنے نیک اعمال میں قوت پیدا کرے، اعمال میں کثرت کرے، زیادہ انسان اعمال کرے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سال جو ہے مہینوں کا گزرنا، سالوں کا گزرنا، یہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو انسان جتنا موت کے قریب ہو اتنا اپنی اعمال صالحات میں کثرت کرے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے۔ تو اب آئیں اس درس کی طرف کہ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ شروع میں شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی، مکہ کے اندر شراب پی جاتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں بھی شراب عام تھی اور جوئے کا رواج بھی عام تھا، لیکن جو عقل سلیم رکھنے والے تھے صحابہ اکرام میں، انہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں پی، اور صحابہ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب کے قریب وہ نہیں گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کو تو ہر ایسی چیز سے یعنی کہ نفرت تھی، آپ کی طبیعت میں یہ نفرت رکھی گئی تھی کہ جو چیز بعد میں حرام ہونے والی ہے اس کی نفرت آپ کی طبیعت میں پہلے ہی سے موجود تھی۔ اب شراب نے حرام ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے قریب نہیں گئے، شروع سے اس کے بارے میں نفرت تھی۔ اب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو شراب پی جا رہی تھی اور حرام بھی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض انصاری صحابی
انصاری صحابہ جو ہے وہ بعض تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شراب اور جوا یہ عام ہے، یہ عقل کو بھی ضائع کرتا ہے اور مال کو بھی برباد کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں فتویٰ دیں، مطلب یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کو فائدے بھی ہیں، اور گناہ جو ان کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ بتا دیا ہے تو گناہ، یہاں اللہ نے کیا فرمایا، اب حرام نہیں کیا ایک دم، بس یہ فرمایا کہ فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، فائدے بھی ہیں، بس اتنا بتایا۔ ایک مشورہ دے دیا اللہ پاک نے کہ اسے چھوڑنا چاہیے، ایک مشاورت ہے، مشورہ اللہ کی طرف سے کہ اس کے قریب نہ ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو بعض صحابہ نے جب یہ آیت سنی، یعنی صحابہ نے جب سب صحابہ نے یہ آیت سنی تو بعض نے تو اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا، لیکن دوسرے جو ہے وہ کچھ صحابہ تھے، ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس لیے ممانعت کی گئی ہے، یا اس آیت کے بارے میں ہمیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر مفاسد زیادہ ہیں، تو ہم مفاسد سے دور رہیں گے، تو شراب پینے میں پھر کوئی حرج نہیں، جب انسان سے مفاسد ہی، غلط چیزیں ہی واقع نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے اس میں تو کوئی ممانعت نہیں، اور آیت بھی یہ کہتی ہے۔ تو بعض نے تو چھوڑ دیا اور باقی صحابہ جو ہے وہ اسی طرح پیتے رہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے چند صحابی ساتھیوں کی دعوت کی، اور اس دعوت کے بعد شراب کا دور چلا اور زیادہ ہوا کہ سب نشے کی حالت میں آ گئے۔ پھر مغرب کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، تو ایک صحابی کو انہوں نے آگے کیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اب نشے کی حالت میں جب انہوں نے نماز شروع کی تو سورت کافرون پڑھی، وہ غلط پڑھ گئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یہ جتنے لا ہیں وہ سارے چھوڑ گئے۔ تو اس لام کے چھوڑنے سے معنی سارا کا سارا غلط ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورۃ نساء 5ویں سپارے میں، اے ایمان والو نشے کی حالت میں جب ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں شراب کی حرمت آئی، نماز کے اوقات میں شراب حرام کر دی گئی، اور نماز کے اوقات کے علاوہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی حرمت نہیں آئی۔ تو جن صحابہ نے پہلے شراب نہیں چھوڑی تھی، اب بعض صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا اس چیز میں کیا خیر ہے جو ہمیں نماز سے محروم کر دے، ہاں چھوڑو پڑے، چھوڑ دو اس کو، تو انہوں نے چھوڑ دی۔ کچھ صحابہ پھر بھی اس میں مصروف رہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز کے اوقات میں ممنوع ہے، یعنی یہ ایک چیز ایک عادت اور مزاج بن جائے، اس کے ایک دم چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز کے اوقات میں ممنوع ہے، حرام ہے، تو نماز کے اوقات میں ہم اسے نہیں پئیں گے، تو نماز کے اوقات کے علاوہ جو ہے وہ پئیں گے، یعنی ظاہر ہے عشاء کے بعد سے فجر تک کا کافی وقت ہے، تو عشاء کے بعد پئیں گے تو فجر تک نشہ ختم، فجر کے بعد پئیں گے تو زور کے وقت نشہ ختم، اس کے بعد نمازیں قریب ہیں تو ان اوقات میں نہیں پئیں گے۔ تو صحابہ نے جو ہے وہ پھر نماز کے اوقات کے علاوہ بعضوں نے جو ہے ان اوقات میں پینا شروع کی۔ اب پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، صحابہ اکرام تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بھی اس میں تھے۔ اب انہوں نے اس میں جو اونٹ کا سر تھا وہ انہوں نے پکایا اور سب کو کھلایا، اور اس کے بعد شراب زیادہ چلی کہ سب کے اوپر جو ہے وہ نشہ فوراً آیا۔ اور پھر عرب کی عادت تھی کہ اپنی اس دعوت کے بعد جو ہے وہ شعر و شاعری میں مشغول ہوتے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اشعار کہے، قصیدہ پڑھا، جس میں انہوں نے انصار کی مذمت بیان کر دی اور اپنی قوم کی تعریف کر دی۔ اب ایک انصاری نوجوان تھے، انہیں غصہ آیا، اس نے جو ہے وہ اونٹ کے جو جبڑے کی ہڈی ہے وہ اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پہ ماری، ظاہر سر پہ لگی تو سر پھٹا اور کافی خون بہہ گیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے شکایت لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح قانون عطا فرما. اس وقت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. یہ سورۃ مائدہ 7ویں سپارے میں اللہ نے یہاں شراب کی مکمل حرمت نازل فرما دی کہ اب کسی حال میں پینی جائز نہیں، کہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر رجسن یہ سب گندی باتیں ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے، فجتنبو اس سے بچو، روک دیا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس جوے اور شراب کی وجہ سے تمہارے اندر عداوت اور بغض کو پیدا کر دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روک دے. اللہ نے یہ آیت نازل فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم اب باز آؤ گے، اب روکو گے؟ تو اللہ پاک نے جو ہے یہاں ممانعت کر دی. اب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ دیکھیں شراب کی حرمت اللہ پاک چاہتے تو پہلی مرتبہ ہی نازل فرما دیتے کہ بھئی حرام ہے، ختم، اس کو روک دو. تو صحابہ جانثار تھے تو عمل کرتے. لیکن شراب کو حرام کرنے کے بارے میں جو آیات آئیں وہ آہستہ آہستہ اللہ نے اتاری. پہلے ایک، پھر دوسری، پھر تیسری. یعنی اب یہ ہے کہ پہلے تو مشورے کے طور پر یہ آیت آئی کہ بھئی اس میں جو ہے گناہ ہے، لیکن روکا نہیں. پھر فرمایا کہ نماز کے اوقات میں اس کے قریب نہ جاؤ، اور غیر اوقات میں جو ہے پھر بھی حلال رکھی. پھر جو ہے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بس اب ختم، اب بند کر دو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ پاک جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے. حکمتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، کیا حکمتیں اللہ جانتے ہیں. لیکن اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج کا اللہ نے احکامات کے اتارنے میں بڑا لحاظ رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اگر ایک دم حرمت آ جاتی اور ایک دم سب کے لیے چھوڑنا بہت مشکل تھا، دشوار کام تھا، تو آہستہ آہستہ جیسے ایک بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ چھڑانے کی ایک عادت ہوتی ہے، تو انسان جس عادت میں مبتلا ہو یک دم اس عادت کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. ایک دم انسان عادت کو کیسے چھوڑے گا؟ ایک انسان پھر یہ شروع سے پیتے آ رہے ہیں، کبھی حرام نہیں ہوئی، اور پھر جو ہے ان کے اندر ایک مزاج ہے، ایک عادت ہے اور ایک رواج چلا ہوا ہے، پھر ایک دم آ جاتا تو اس عادت کا بدلنا ایک دم مشکل ہوتا. تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے یہ سورۃ بقرہ یسألونک عن الخمر والمیسر یہ آیت اتاری. پھر فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، اس وقت منع کی. پھر آخر میں اللہ نے جو وہ حرمت نازل فرما دی. اب جب شراب حرام ہوئی تو اس کے نافذ کرنے میں بھی اتنی سختی ہوئی اور اتنی وعیدیں آئیں کہ اس کو نہ چھوڑنے پر احادیث بھری ہوئی ہیں. اس کے بارے میں حکم بھی فوراً نافذ کیا. اس میں بھی حکمت تھی کہ اس کو سختی کے ساتھ جو ہے حکم نافذ کیا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. 10 قسم کے شراب کے متعلق 10 قسم کے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. کون ہے؟ نچوڑنے والا، یعنی شراب کو نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لانے والا جس کے لیے لائی گئی ہے. نمبر 7 اس کو بیچنے والا. نمبر 8 خریدنے والا. نمبر 9 ہبہ کرنے والا. اور نمبر 10 اس کی کمائی کو کھانے والا، اس کی آمدن کو کھانے والا. یہ 10 لوگوں پر اللہ نے لعنت. کتنی سخت وعید. نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، لانے والا جس کے لیے لائی گئی ہے، بیچنے والا، خریدنے والا، ہبہ کرنے والا، اور جو آمدنی ہے اس کو کھانے والا. یہ 10 قسم کے لوگ ہیں، ان پر لعنت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شرابی شراب کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، اس شرابی کی 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی سب برائیوں کی، سب بے حیائیوں کی جڑ ہے.
اور جو یہ شراب کا عادی ہے وہ تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اپنی ماں، پھوپھی اور خالہ سے زنا کرنے والا ہے، یہ شراب پینے والا، اتنی سخت وعید آئی ہے اس پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ احسان جتلانے والا اور جو شراب کا عادی ہے یہ، اور اسی طرح جو جوا کھیلنے والا ہے وہ، اور یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ حفاظت فرمائے، تو اس کے اوپر جو ہے پھر سخت وعیدیں آئیں۔ لیکن جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں، اب مدینہ میں تو شراب عام تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ اعلان کر دو کہ شراب کی حرمت ہے۔ تو ایک صحابی نکلے اور انہوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا شراب کی حرمت کے بارے میں۔ اب یہ اعلان کا سننا تھا تو صحابہ کا عمل کیسا تھا؟ جس نے ہاتھ میں شراب لی ہوئی تھی اس نے وہیں سے پھینک دی، اور حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جو لبوں کے قریب لے گیا تھا، اب جب یہ آواز سنی تو فوراً وہیں سے شراب کو پھینک دیا، اور جن کے گھروں میں شراب تھی انہوں نے شراب کے برتن توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، حتیٰ کہ اس روز مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی تھی جس طرح بارش نازل ہو، اور نازل ہونے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ گلی اور نالی اور ندیوں میں بہتا ہے، اس طرح شراب جو ہے مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، اور آپ نے فرمایا کہ سب شراب کو ایک جگہ جمع کر دو۔ اب ظاہر ہے جن کے گھروں میں تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب جنہوں نے تجارت کے لیے رکھی ہوئی تھی، ذخیرہ تھی، ذخیرہ گھروں میں تھی تجارت کے لیے، تو انہوں نے ایک جگہ لا کر جو ہے وہ ساری کی ساری شراب وہاں جمع کر دی، جتنے برتن تھے وہ سب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو چاک کیا اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو توڑ دو۔ ایک صحابی ملک شام میں گئے ہوئے تھے، وہ یہی کام کرتے تھے شراب کا۔ اندازہ لگا کیا ایمان تھا صحابہ کا بھی۔ اب ان کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارا کا سارا جو ہے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں وہ سارا کا سرمایہ انہوں نے لگا دیا تھا۔ شام میں گئے اور بڑی شراب لے کے آئے، مدینے کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ اب شراب کو وہیں رکھا، وہیں رکھ کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ، یہ میں شراب لایا ہوں، اتنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ضائع کر دو، توڑ دو برتن، ختم کر دو، بہا دو۔ اب انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری تو ساری جمع پوجی اس میں ضائع ہو گئی، وہ تو سب کچھ میں نے لگا دیا ہے، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں اس کو بہا دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ آگے سے کوئی بات نہیں کی، جیسے آج کل بات ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ یہ حکم ہے، اگر ایسے کروں گا تو پھر تو میری نوکری چلی جائے گی، اگر میں جو ہے یہ نماز کے لیے نکل جاؤں گا تو پھر وہ کام سے نکال دیں گے، یہ ایسی ہوتی ہیں باتیں۔ تو صحابی نے آگے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ گئے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دل میں کچھ بھاری محسوس کیا، گیا افسوس ہوا انہیں کہ بھائی جو ہے نا میں نے اتنا سرمایہ لگایا ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بس ختم، اب آگے کچھ نہیں ہے، اسی حکم پر عمل کرنا ہے۔ وہ گئے اور جتنی شراب تھی ساری کی ساری بہا دی، سب ضائع کر دی۔ یہ صحابہ کا جو ہے وہ عمل تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرمائیے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں جو ہے اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ عقل انسان کی ختم ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا تو ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب عقل ہی کام نہیں کر رہی تو ظاہر ہے پھر برائیاں ہوں گی۔ تو فرمایا اس میں بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے فائدے بھی ہیں، وقتی طور پر لذت بھی آئے گی، راحت بھی ہوگی، وقتی طور پر قوت بھی محسوس ہوگی، اور انسان اپنے آپ کو بہادر بھی سمجھے گا۔ لیکن قُلْ فِيهِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یہ ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس کے نقصانات کی طرف دیکھو تو فائدہ اتنا نہیں ہے جتنے اس کے نقصانات ہیں۔ اب میڈیکل کے طور پر جو ہے بڑے نقصانات ہیں، ڈاکٹر بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس میں علماء نے لکھے ہیں تفصیل کے لیے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے شراب کے نقصانات کیا ہیں اور پھر جوئے کے نقصانات کیا ہیں، تفسیر مظہری میں بھی جو ہے اردو میں بھی ملتی ہے، اور معارف القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو جو ساتھی دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اسی طرح کچھ صحابہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خرچ کریں، جب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو
تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ یہ اس کی تفصیل آپ نے پچھلے درس میں سن لی ہے، جیسے پیچھے آیا تھا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ بظاہر دو آیتیں ایک طرح کی ہیں، لیکن وہاں سوال اور تھا اور یہاں سوال اور ہے، دو سوالوں کے متعلق دو آیتیں الگ الگ ہیں۔ وہاں یہ تھا کہ یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ یہ صحابہ نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے فرمایا کہ فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ جو ہے یہ مصارف ہیں، ان میں خرچ کرو۔ اب یہاں جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو صحابہ نے یہ پوچھا تھا ہم کیا خرچ کریں، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، تو کیا خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا قل العفو، جو تمہاری حاجت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ سارا کا سارا خرچ کر دو۔ اور یہاں یہ بھی سمجھے کہ یہ جو حکم ہے دونوں آیتوں میں، یہ نفلی صدقات کے متعلق ہے، فرائض کے متعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے اس کا تو نصاب بھی متعین ہے، اور اس کا جو ہے وہ یہ بھی متعین ہے کہ اس میں سونے میں کتنی ہے، چاندی میں کتنی ہے، نقدی میں کتنی ہے، جانوروں میں کتنی ہے، زراعت میں کتنی ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ تو ایک نصاب متعین ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے یہ نفلی صدقات کے متعلق ہے، تو فرمایا کہ قل العفو، ضرورت سے زیادہ، یعنی جو بھی تم خرچ کرو وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو، یہ بھی نہیں ہے۔ بیوی بچے اپنے اخراجات، اپنی ضرورت اور پھر پوری کرنے کے بعد تم اس میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے زائد مال میں سے ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے وہ رکھنا جائز ہی نہیں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہے، لیکن جمہور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو زکوٰۃ دے دی، سب کچھ دے دیا، مال بچا ہوا ہے تو اب اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو اس بچے ہوئے مال میں سے تم جتنا چاہو دے دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنی آیات اور احکامات ایسے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں جو ہے مزید بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برائی سے بچائیں، اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنا قرب اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہماری تمام نیک حاجات تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ جو اعمال صالحات ہوئے اپنے فضل سے قبول فرما، ہر طرح کی کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ نماز با جماعت کا پابند بنا، اپنے دین پر چلنا آسان فرما، ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر اپنے دین پر چلا دے، ہر فتنے سے بچا، ہر گمراہی سے بچا، ہر بدعت سے بچا، ہر یا اللہ ایسے کام سے محفوظ فرما جو آپ کی ناراضگی اور اعمال کی بربادی کا سبب ہو۔ یا اللہ ہر ایسے کام کی توفیق نصیب فرما جو آپ کی رضا کا سبب ہو اور ہمارے ایمان میں ترقی کا سبب ہو۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اپنے نیک اولیاء، یا اللہ صالحین، یا اللہ نبیین، شہداء، سب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، امن کا ایمان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو یا اللہ دین کی طرف پھیر دے، اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے، اپنی رضا نصیب فرما، اور جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گزر چکے سب کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد، والدین، اور یا اللہ جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے مسلمین مسلمات گزر چکے سب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، موت کی سختی سے بچانا، کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا، موت سے لے کر جنت الفردوس تک کے سارے مراحل آسان فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. اللہ خیر، اللہ بارک فیک. انشاءاللہ دستار بندی کرنی ہے انشاءاللہ احمد کی.